کسان کی نصیحت۔ کہتے ہیں کہ ملک کے غور کا بادشاہ بڑا سخت گیر اور لالچی تھا، لوگوں کو پریشان کرنے کے نت نئے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے یہ حکم دیا کہ سب کسانوں کے گدھے بگار میں پکڑ لیے جائیں۔ حکم حاکم مرگ مفاجات۔ شاہی کارندوں نے ایسا ہی کیا، سب کسانوں کے گدھے پکڑ کر بگار میں لگا لیے۔ دن رات مشقت لیتے اور کھانے کو چارہ کم دیتے، گدھے کڑی مشقت اور بھوک سے مرنے لگے۔ ایک دن بادشاہ جنگل میں شکار کرتے ہوئے اپنے لشکریوں سے بچھڑ گیا اور بھٹک کر ایک گاؤں میں جا نکلا، جہاں اس نے ایک کسان کو دیکھا جو ڈنڈے سے اپنے گدھے کو پیٹتے ہوئے اس کی ٹانگ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کسان اپنے گدھے کو بری طرح پیٹتے ہوئے اس کی ٹانگ توڑنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ بادشاہ کسان کے قریب چلا گیا اور اس سے یہ سوال کیا، ارے بے وقوف، جس گدھے پر سواری کرتا ہے اور بوجھ لادتا ہے، اس کی ٹانگ توڑنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے، یہ کیا حماقت ہے؟ کسان نے جواب دیا، معلوم ہوتا ہے تو نے حضرت خضر کا واقعہ نہیں سنا، جس میں کشتی کے تختے توڑ دینے کا ذکر آتا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، سنا تو ہے، لیکن کشتی کے تختے توڑ دینے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت خضر نے کشتی کے تختے توڑ دیے تو وہ بگار میں پکڑے جانے سے بچ گئی، اسی طرح میں اپنے گدھے کی ٹانگ توڑ کر اسے بگار میں پکڑے جانے سے بچا رہا ہوں۔ اس ملک کا بادشاہ ایسا گدھا ہے کہ بیچارے گدھوں سے بھی بگار لیتا ہے، لوگ اس سے بڑے ناراض ہیں۔ ایسے نالائق بادشاہ کو تو جس قدر برا بھلا کہا جائے بجا ہے، اسے تو دیس بدر کر دینا چاہیے۔ بادشاہ کو غصہ تو بڑا آیا، مگر پی گیا اور خاموش ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس کے لشکری وہاں پہنچ گئے، جنگل میں منگل ہو گیا۔ بادشاہ کسان کی بدزبانی کو بھولا نہ تھا، سپاہیوں کو اسے گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا۔ سپاہی گئے اور اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ کسان کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بادشاہ کے منہ پر اسے برا بھلا کہہ رہا تھا اور اسے جلی کٹی سنا رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو موت کے خوف سے ہی مر گیا ہوتا، مگر وہ ہراساں نہ ہوا۔ اس نے دل میں کہا کہ مرنا تو اب ہے ہی، کیوں نہ اس ظالم کو کھری کھری سناؤں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بادشاہ کو دھر لیا، ایسی کھری کھری سنائی کہ 14 طبق روشن ہو گئے۔ کسان کی باتیں اگرچہ کڑوی تھیں مگر سچی تھیں، ان میں سچائی تھی، اور سچائی اپنا اثر دکھائے باہر نہیں رہتی۔ بادشاہ کی عقل پر سے غفلت کے پردے اٹھ گئے، غرور کا سارا نشہ اسی وقت حرن ہو گیا۔ اس نے اسی وقت توبہ کی اور کسان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس حکایت میں ہمیں بڑے مؤثر انداز میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جابر بادشاہ کے سامنے اس کی برائی کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر بات کرنے والا خوف اور لالچ سے بالا تر ہو کر سچی بات کرے تو اس کی بات کا بڑا اثر ہوتا ہے۔